یہ سیدھا راستہ بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سیدھا راستہ۔ راستے کا مطلب ہے سیدھا راستہ، سیدھے راستے کا مطلب یہ نہیں ہے سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ مل کیسے رہے ہمیں؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ کہ نبی کی بیعت تھی، اللہ کی بیعت ہے، سیدھا راستہ کہ نبی کی بیعت تھی، اللہ کی بیعت ہے، اور جس کے پاس نبی کی بیعت ہے اس کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اے ہاتھ پاؤں نہ رکھنے والے خدا، قربان نہ ہو جاؤں تیری ذات اقدس پر کہ تو نے کس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا، کس کی بیعت کو تو اپنی بیعت کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کو کس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہنا ہے، کس کی بیعت کو اپنا بیعت کہنا ہے، تو اب جب رسول اس بیعت کو آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی تو یہی دیکھیں گے کہ کس کے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ کہا جا سکے، کس کی زبان کو نبی کی زبان کہا جا سکے، کس کے چہرے کو نبی کا چہرہ کہا جا سکے۔ اب اگر یہ صفتیں ہوں تو یہ بیعت آگے بڑھتی ہے، ورنہ یہ بیعت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ بیعت ہمیں ملی کہاں سے؟ یہ سیدھا راستہ، ایزی بالکل سیدھا ٹریک ہے، کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہے کہ اللہ مولا ہوں، انا المولا مومنین من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بے شک جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا، بے شک۔ یہ سیدھا راستہ۔ اس لیے چھوٹی سی بات سمجھ میں آئے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، سب سمجھ میں آئے۔ اور جب تک یہ سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آیا، سیدھا راستہ ٹیڑھا میڑھا نہیں، سیدھا راستہ تو نبی کی بیعت۔ اب یہ عالم اور علماء اور ڈگری ہولڈر سارے مل کے سمجھے کیا؟ سنا آپ نے نبی کو کیا سمجھے؟ یہ جتنے دنیا کے عالم ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، یہ سب مل کے نبی کو کیا سمجھے؟ یہ حبیب اللہ بھی کہہ رہا ہے، یہ نبی اللہ بھی کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، یہ طہا بھی کہہ رہا ہے، یہ یاسین بھی کہہ رہا ہے، مزمل بھی کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے نبی کو کہ اللہ نے خانہ کعبہ کا کیئر ٹیکر بنایا، رکھوالا بنایا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یاسین بھی مان لیا، طہا بھی مان لیا، رسول اللہ بھی مان لیا، حبیب اللہ بھی مان لیا۔ اس کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے یہ کہ متولی بنایا اللہ نے خانہ کعبے کا، کس کو؟ رسول کو۔ تو اب یہاں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں اللہ نے رسول کو بنایا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ام یاسرون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما۔ کہ ابراہیم کے لوگوں میں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی، انہیں ہم نے ہمارے پاس سے سب سے بڑی بادشاہت دی۔ جی بے شک۔ تو اللہ نے دیکھنا پڑے گا متولی بنایا یا کیئر ٹیکر بنایا یا بادشاہ بنایا۔ تو بنایا کیا کہ اللہ نے تو بادشاہ بنایا، لیکن یہ سارے عالموں نے اور ڈگری ہولڈر نے مل کے متولی بنا دیا رسول۔ اب دوسری جگہ دیکھتے ہیں ان سارے عالموں نے مل کے رسول کو کیا بنایا؟ امی۔ سارے دنیا کے شیعہ ہو، سنی ہو، رافضی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو، جماعتی ہو، جتنے سب نے مل کر رسول کے لیے کہہ دیا کہ رسول امی ہے۔ اب قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کہہ رہا ہے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ تم امیین میں میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرح دکھتا ہے، میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے
پاک کرتا ہے، بے وہ شک قرآن سبحان اور اللہ حکمت کا درس دیتا ہے۔ حق ہے واہ 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 اب سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اتنا کھلا کھلا بیان ہو رہا ہے کہ یہ پاک کرتا ہے۔ اب یہ آیت کس آیت پہ مہر لگا رہی ہے؟ یہ آیت تطہیرہ پہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رسول اور رسول کے گھر والوں سے ہر طریقے کے رزق کو اللہ نے دور کر دیا اور ایسا پاک کیا جیسا کہ حق ہے۔ حق لیکن یہ دنیا کے سارے مسلمان مل کے یہ سمجھے کہ ان کے اندر سے نجاست باہر نکال دی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی ان سے دور ہے وہ ناپاک ہے۔ ناپاک جی اس آیت پہ یہ آیت مہر لگا رہی ہے، کون سی؟ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ تم امیین میں میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرح دکھتا ہے اور میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے ناپاک نفس کو پاک کرتا ہے اور تمہیں قرآن اور حکمت کا درس دیتا ہے۔ تو اللہ تو یہ سمجھا رہا ہے، تم سمجھ رہا ہو امی، اللہ سمجھا رہا ہے یہ بادشاہ ہے، تم سمجھ رہا ہو متولی۔ اللہ بتا رہا ہے جو یاسین کہا مزمل وہی الف لام میم ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ اور رسول اس کا مطلب جانتا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں متقی جانتے ہیں، تم کہہ رہے ہو نہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب جو متقی نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے، متقی ہونا کنڈیشن ہے، قرآن کو سمجھنا اس کا مطلب متقی ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو متقی کے پاس جانا پڑے گا۔ اب متقی کے پاس جانا، اب متقی ہے کون؟ کہ جو غیب پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جی تو غیب کیا ہے؟ جی جو قرآن ناطق ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں سیدھا راستہ، بھائی سیدھا راستے کا مطلب سیدھا راستہ، اس کو کچھ ایڑا کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھا راستہ سیدھا راستہ، تو سیدھا راستے کا مطلب سیدھا راستہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی کی بیعت کی اللہ کی بیعت ہے، اور جس کے پاس نبی کی بیعت ہے اس کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ اب ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، اب جو بھی نبی کہہ دیں گے، اب اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کیسا بادشاہ بنایا، سنو خدا کی قسم قربان جاؤں اس رب العالمین کی ذات اقدس پر، وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا بادشاہ بنایا کہ اسے اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کی زبان میری زبان، اس کا چہرہ میرا چہرہ۔ واہ 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 اب کون سی بادشاہ ڈھونڈ رہا ہو؟ اب بھی متولی کہو گے؟ اب اللہ کا ہاتھ کیا نہیں کر سکتا ہے بتا دو؟ جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے یہ بتا دو؟ اب اگر تم اسے کیئر ٹیکر یا متولی کہو تو میرے گھر سے بھی اب وہ ہاتھ ہے کہاں؟ خدا کی قسم وہ ہاتھ ہے کہاں؟ لہذا حبیب اللہ ماتا سہم اللہ، وہ ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں ہے جو حکومت کر رہا ہے، نام بدلتے جا رہے ہیں، نور وہی ہے یہ۔ اب ہمیں دیکھنا کیا ہے وہ ہاتھ کہاں ہے، جہاں وہ ہاتھ ہے نا ہمیں وہیں جا کے بیعت نہیں ہے، جہاں وہ ہاتھ ہے ہمیں وہیں جا کے بیعت لینی ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہمیں بیعت کی لینی ہے جو نبی کی بیعت ہے، کوئی کسی بھی پیر صاحب کی بیعت نہیں ہے، یہ قرآن کی بیعت ہے، نبی کی بیعت ہے۔
کوئی بھی اگر پیر صاحب یہ کہتا ہے میری بیعت ہے تو غلط ہے، وہ بیعت ہی غلط ہو گئی۔ لوگوں کے پیر مرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب مر گئے، اب ہم جو ہے کسی دوسرے پیر کے پاس مرید نہیں۔ آگے کیا ہے سنو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ کہ جس نے اس بیعت کو توڑ دیا، جس نے اس بیعت کو توڑ دیا، اس کا بوال اس نے اپنے سر لے لیا، اور جس نے بھی اس بیعت کو قائم رکھا اللہ تبارک تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے یہ قائم کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، تو یہ نہیں کہہ رہا پڑھ کے چھوڑ دو، ریگولر کرو، تا زندگی قائم کرنی ہے، ایسے ہی یہ بیعت کو قائم رکھنا ہے۔ اب جس کے پاس بھی بیعت نبی کی ہے تمہیں واپس اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، غریب نواز نے کیا بتایا کہ صاحب غریب نواز نے یہ سمجھایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ غریب نواز ہے کیا؟ یہ غریب نواز اس لیے غریب نواز ہے، کسی کو 200 روپے کا کھانا کھلا کے نہیں ہے، کسی کو کپڑے پہنا کر نہیں ہے، یہ تم بھی کر لو، ابھی کھلا دو تو باہر جا کے 200 روپے کا کھانا کسی کو تو غریب نواز بن جاؤ گے، نہیں۔ غریب نواز وہ ہے، اور غریب کون ہے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس میں علم نہیں ہے، جو بے علم ہے۔ اب بے علم کون ہے؟ بے علم کون ہے؟ جب تک دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے سارے غریب تھے۔ آپ جیسے اللہ نے دنیا میں بھیجا رسول کو، سب کو آپ کے باعلم کر دیا، قائل سے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے اس غریب نواز نے یہ غریب نواز بنا کر بھیجا، اور اس غریب نواز نے ہند کی سرزمین پہ خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز بنا کر بھیجا کہ جب تک آپ یہاں پر آئے نہیں تھے سب بے علم تھے، جیسے ہی آپ نے قدم رکھا سب باعلم ہو گئے، کیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سارے غریبوں کو کیسے نوازا؟ علم سے۔ تو یہ ایسے غریب نواز ہیں، لوگ جانے کیا مطلب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب اور نور بھیجا۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، آج تک رسول کو امی کہہ رہا ہے، ان کے سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ رسول اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ مزمل ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا کہہ رہا امی۔ اب اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم امیین میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرح دکھتا ہے، میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے ناپاک نفس کو پاک کرتا ہے اور تمہیں قرآن اور حکمت کا درس دیتا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے تمہیں پاک کرتا ہے، تم ایک ناپاک کرتے سے پیدا ہوئے، تم نے فوراً انگلی اٹھا دی کہ یہ امی ہے، تم جاہل ہو، تم جاہل ہو۔ پھر امی کہہ کے کیا کہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، امی کے معنی یہ نہیں، امی کے معنی تو یہ ہے بھائی، امی کے معنی ہے جاہل، سیدھے سیدھے معنی ہے اس وہاں پر۔ پھر کہہ رہا ہے
کہ اللہ نے رسول کو کعبے کا متولی بنا کر بھیجا. تو بھائی اگر کعبے کا رسول کو متولی بنا کر بھیجا تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. کہ ابراہیم کے لوگوں میں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت عطا کی انہیں ہم نے ہمارے پاس سے سب سے بڑی بادشاہت دی. اب دیکھنا یہ پڑے گا دینے والی ذات کون ہے سب سے بڑی بادشاہ؟ کیا اللہ کتنا بڑا کہ لامحدود. اب اس لامحدود نے جب سب سے بڑی بادشاہ دی تو اب آپ دیکھو وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے. تم قیاس نہیں لگا سکتے کہ وہ بھی لامحدود. اب اس لامحدود بادشاہت میں جسے بادشاہ بنا کر بٹھایا وہ کتنا بڑا. وہ کتنا بڑا. تو اللہ تو سمجھا رہے کہ میں نے اسے بادشاہ بنایا. یہ رسول اللہ ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, یہ حبیب اللہ ہے, یہ یاسین ہے, یہ طہا ہے, یہ سب کچھ ہے. تم کہہ رہا ہو متولی ہے. جی اب جہاں متولی کہہ رہا ہوں وہیں پر سن لو آیت کہہ رہی ہے, قرآن کے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے پیارے رسول جب تم ادھر اور ادھر دیکھ رہے تھے اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا تھا. آج سے جدھر تمہاری پسند ہوگی ادھر قبلہ ہوگا. خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ اللہ تو کہہ رہا ہے تیری پسند کے اوپر قبلہ ہوگا اور اسی قبلے کا ہم نے تمہیں مالک بنایا. یہ کہہ رہا متولی بنایا جس کے اشارے پہ جس کی پسند سے. سمجھ رہا ہو بات؟ تو اب سمجھ میں یہ نہیں آیا مولوی صاحب کہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ سمجھ کیا رہے ہیں. پورے قرآن میں 30 پاروں میں سورہ فاتحہ نہیں ہے. 30 پاروں کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے. 30 پارے جو ہے پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہے تو سورہ فاتحہ جو ہے الف لام میم سے بھی پہلے ہے. اب الف لام میم سے بھی جو پہلے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ کہہ رہے ہیں میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, مالک یوم الدین ہوں. یہاں پہ کہتے ہیں انعمت علیہم, ان کے راستے پر آ جاؤ جن پر میں نے انعام اور اکرام اتارے. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا یہ کہنے کے بعد میں رحمان, میں رحیم, میں مالک ہوں, میرے راستے پر آ جاؤ. یہ کیوں کہنا چاہتا ہے کہ ان کے راستے پر آ جاؤ؟ تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کا راستہ ہی میرا راستہ ہے. جی ان کا راستہ جن پر پہلے ہی میں نے انعام اور اکرام اتار دیے. سب کو ملے گا ججمنٹ ڈے کے بعد. یہ کون لوگ ہیں جنہیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ انعاموں سے نواز چکا؟ یہ یاسین ہے, یہ طہا ہے, یہ مزمل ہے, یہ الف لام میم ہے, یہ حبیب اللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن, کتاب اللہ, کعبہ, بیت اللہ. بھائی بیت تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بیت کی امپورٹنس اس لیے بڑھ گئی کیونکہ وہ بیت اللہ ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. کتابیں بہت ساری ہیں لیکن اس کتاب کی اہمیت اتنی ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے. تو اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ جس کی نسبت بھی اللہ سے ہو جائے
کی نسبت بھی اللہ سے ہو جائے تو تمہارے بیت اللہ سمجھ آ گئی، کتاب اللہ سمجھ آ گئی، تمہارے رسول اللہ سمجھ نہیں آیا؟ کس نے یہ سمجھایا کہ یہ بیت اللہ اور یہ کتاب اللہ؟ اب جو رسول اللہ ہے وہ خود سمجھا رہا کہ جب خانہ کعبے پہ حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، بھائی اگر اونچی جگہ چڑھنا تھا تو بہت ساری مٹی کے ڈھیرے تھے، کسی بھی پہاڑی پہ کسی بھی چوٹی پہ چڑھ کے آپ اذان دے دیتے، لیکن خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھنے کا لاجک کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ بتانا نہیں تھا کہ اونچی جگہ، بتانا یہ تھا کہ جب قبلے پہ کھڑے ہو جائے اذان دینے کے لیے تو اب قبلہ ہے کدھر؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے جب آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ تو میں قبلے کے اوپر ہوں، اب کس طرف اپنا رخ کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہماری طرف دیکھ لو۔ تو ہمیں سمجھایا کیا گیا کہ قبلے کا قبلہ ہے، بیش تو اب قبلے کا قبلہ کہہ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے کیا رسول اللہ؟ خود کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہوں امی ہے، یہ حبیب اللہ کہہ رہا ہوں امی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں جو کچھ بھیجتا ہوں اپنے علم کے ساتھ بھیجتا ہوں، جب وہ اپنے علم کے ساتھ جو بھیج دے اسے تم اگر امی کہو گے